اچھا، اب ظاہر ہے اس پہ بات ہو رہی ہے اور ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب نے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں خسرہ، روبیلا اور پولیو سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم کا بھی باضابطہ آغاز ہو گیا ہے، جس میں چھوٹے بچوں کو یہ خسرہ وغیرہ کے لیے ویکسین لگائی جائے گی اور باقی پولیو کے قطروں کا جو سلسلہ ہوتا ہے پرٹیکولرلی جو ہائی رسک اضلاع ہیں وہاں پہ۔ سو یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں اور پھر ظاہر سیاسی باتیں تو ہوتی رہیں گی کیونکہ دس از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ۔ چونکہ ہم سیاسی بات اتنی کر چکے ہیں تو ہم سیاسی سے شروع کریں، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ویکسینیشن۔ میرا خیال ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اس لیے بچوں کی صحت، بچوں کا مستقبل اٹ از آلسو آف utmost مصطفیٰ کمال صاحب، یو آر آلسو آور ہیلتھ منسٹر، ویلکم ٹو جیو پاکستان۔ واقعی پہلے ہم یہ بات کر لیے ویکسینیشن مہم جو شروع ہو رہی ہے، اس کی ذرا بیک گراؤنڈ اور ڈیٹیل دے دیجئے، کب سے شروع ہو رہی ہے اور کیا ایج گروپ بچے جو ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیا تیاری ہے؟ یہ کل سے شروع ہو گئی ہے، خسرہ روبیلا کا یہ سیزن ہے اور ہر سیزن میں یہ ایک کیمپین چلتی ہے۔ ویسے تو سال بھر یہ ویکسینیشن ہوتی رہتی ہے ہمارے جو بی ایچ یوز ہیں وہاں پہ، اور یہ گورنمنٹ کی یہ کیمپین ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دنیا آج اگر بیماریوں سے بچ رہی ہے تو وہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسین لگاتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان اب پہلے 12 اور یہ سروائکل کینسر کے ساتھ اب یہ 13 ویکسین جو ہے وہ ہم فری آف کاسٹ لگاتی ہے گورنمنٹ، جو کہ جن بیماریوں میں پہلے بچوں کی اور لوگوں کی جانیں جایا کرتی تھیں، آج الحمدللہ ان بیماریوں میں اب لوگ نہیں مرتے۔ اور یہ تو ہمارے ہاں بہت کم ہے، دنیا میں تقریباً سعودی عرب میں کوئی 55 کے قریب ویکسین لگائے جاتے ہیں، دنیا میں اسی طرح سے اور ممالک ہیں۔ تو اگر آج سے 15 سالوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ کینسر میں لوگ نہیں مریں گے اب دنیا میں، لیکن شاید پاکستان میں پھر بھی مر رہے ہوں گے، اس لیے کہ جب وہ کیسے نہیں مریں گے؟ وہ ویکسین ایجاد ہو چکی ہے، ویکسین لگائیں گے۔ ہم جب ویکسین لگانے جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ کوئی بیرونی سازش تو نہیں ہے، تو ہمارے ہاں پھر بھی شاید لوگ مر رہے ہوں گے۔ تو ہمیں جلد سے جلد اپنے ذہنوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو اگر کوئی نہیں بھی آ رہا ہے، 1166 کا نمبر ہے ہمارا، تو آپ کال کر کے اپنے بچوں کو یہ ویکسین لگوائیے۔ 1166 is the number، ہم یہاں پہ دہرا دیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ہم میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایجوکیشن کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ویسے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، مطلب تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے نا، اور اب تو اردو میں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا سکتی ہے۔ اور پھر بات تو ہوگی نا، اس کو بھی مانیں گے کہ نہیں، کیونکہ جسے نہیں ماننا ہوتا اسے نہیں ماننا ہوتا، لیکن کوشش ہم جاری رکھیں گے۔ یہ وہ چیز ہے۔ اچھا جی، ناؤ کمنگ ٹو ادر ایشوز۔ مصطفیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، اس بارے میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو یقیناً آگے چل کر ایڈ کر دیجئے گا۔ آپ نے ابھی بات کی کہ بلدیاتی اداروں کو ابھی چند دن سے یہ بحث چلی رہی ہے، با اختیار بنانا ہوگا۔ کس طرح سے با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم سندھ حکومت سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو بلدیاتی نظام موجود ہے جیسا بھی ہے، اور کہیں موجود ہے تو ہمیں دکھا دیجئے۔ اور اگر یہ خواہش ہے ایم کیو ایم کی کہ پرویز مشرف والے زمانے جیسا بلدیاتی نظام آ جائے تو وہ تو ہو نہیں سکتا۔ عبداللہ صاحب، مجھے ذرا 2-2.5 منٹ دیجیے گا، بہت امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے، میں ایک دفعہ ایکسپلین کر دوں کیوں چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہ آئینی ترمیم کیوں چاہتے ہیں۔ 2 مثالیں دوں گا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو بلوچستان کی، یہ جو بلوچستان میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں وہاں پہ دہشت گردی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو جب سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ بریفنگ کرتے ہیں نا، تو اپنی تمام KPIs کو بتانے کے بعد ہم نے یہ کیا، اس کے بعد ایک کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں MNAs اور MPAs، یہ اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کے درمیان ان کی خدمت کریں۔ نا بلوچستان کا ایک MNA کا علاقہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے ایک حلقے میں ایک کونے سے سفر شروع کرے تو وہ 3 راتوں کے بعد وہ کسی اپنے ہی حلقے کے دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے، نمبر 1۔ ایک MPA کا علاقہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے ایک کونے سے سفر شروع کرے تو 24 گھنٹوں کے بعد وہ اپنے ہی حلقے کے دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، تمام اس کے علاقے کے لوگوں کی وہ خدمت کیسے، پانی کی فکر کیسے کرے گا، سیویج کی فکر کیسے کرے گا، دوا کی فکر کیسے کرے گا، روڈ کی، صفائی کی، تعلیم کی کیسے کرے گا؟ دنیا میں
جو قومیں 300 400 سال ہم سے آگے ہیں انہوں نے مقامی حکومتوں کا ایک نظام بنایا. اب اگر وہاں پہ اس کے حلقے میں کوئی کونسلر ہو, کوئی یونین کونسل ہو, اس کو ڈائریکٹ اس کے فنڈ جا رہے ہوں تو کوئی بھی پھر پہاڑ پہ ہتھیار لے کر نہ جائے محرومیوں کی وجہ سے, کوئی بھی پھر دھرنے پہ نہ بیٹھے. ایک مثال دے, آج بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, جب نوجوان ان محرومیوں کی وجہ سے ہتھیار اٹھا کر چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ, تو آپ اسی فوج کو بولتے ہیں کہ آجو بھئی فلاں آدمی نے ہتھیار اٹھا لیا ملک کے خلاف, آؤ اس سے لڑائی کرو. اپنی فوج کو آپ جو ہے وہ 70 سالوں سے لوگوں سے لڑوا رہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ نوجوان جو ہے وہ کس محرومی, کون سا ایسا نظام ہے جو اس کو ہتھیار اٹھانے میں مجبور کر رہا ہے. اب آ جائیں کراچی. 1999 میں آکٹرائے ضلع ٹیکس ملا کرتا تھا سارے پاکستان کو ڈائریکٹ وفاق سے. تمام بزنس چنگیوں پہ جو ٹیکس لیتے تھے, تمام بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہو کر وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف کے پاس پہنچے, کہا کہ بھائی یہ جو چنگیوں سے ٹیکس لیتے ہیں روک روک کے بار بار ہماری گاڑیوں کو, یہ بند کر دیں اور ہم سے کسی ایک جگہ پہ ٹیکس لے رہے ہیں. تو اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی ایس ٹی کا 2.5% ونس ایک دفعہ کاٹ کر ہم ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ ٹرانسفر کریں گے, جی ایس ٹی کا 2.5%. اور یہ سلسلہ چلتا رہا, ڈائریکٹ پیسے آتے رہے 1999 سے 2006 تک. 2006 میں گورنمنٹ نے یہ پلان کیا, اس وقت کی گورنمنٹ نے, کہ اب جی ایس ٹی نہیں, ہم پاکستان کی جی ڈی پی کا 1/6 کاٹ کر ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم ڈسٹرکٹس کو دیں گے. کراچی کو بھی پیسے ملتے تھے, پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو زیادہ ملتے تھے. 2010 میں جو ساتواں این ایف سی ایوارڈ آیا, اس میں وہ جو ڈائریکٹ پیسے آتے تھے اس کو ڈیویزبل پول میں ڈال کر وزیر اعلیٰ کو دے دیے گئے کہ یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں بانٹ دینا. اور ڈسٹرکٹ کے کون کون سے پیسے آتے تھے؟ سیس ہے, سیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے, آئی ڈی سی کہتے ہیں اس کو, جو کہ پورٹ پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے کاٹے جاتے ہیں. 200 ارب روپے اس سال کا جمع ہوا ہے, جو کہ صرف کراچی کا 1 روپے نہیں ملا. پیسے موجود تو ہے نا, اس کا نظام تبدیل کر دیا گیا ہے. سو آپ وہ پیسے وزیر اعلیٰ آپ کو دے نہیں رہے, یہ ایشو ہے, یا وہ پیسے ختم ہی ہوگا, یہ ایشو ہے؟ جی نہیں, مجھے صرف 30 سیکنڈ اور دینا, میں آپ کو سب بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے بہت, آپ کی مہربانی, آپ نے جو ہے مجھے اتنا موقع دیا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تیسری بات یہ کہ آپ این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں ڈیویزبل پول میں, اپنی پاپولیشن, اپنی گروتھ دکھا کر آپ نیچے پروونشل فائننس کمیشن پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے. اب یہ اس سال, اگر اس سال کے صرف آپ کو فگر بتا دوں, اس سال این ایف سی ایوارڈ میں صوبہ سندھ کو 2400 ارب روپے ملے, 2400 ارب روپے. کراچی کا شیئر 2400 ارب روپے پورے صوبہ سندھ کو, پورے پاکستان کو 8700 ارب روپے ملیں چاروں صوبوں کو. 2400 ارب روپے میں سے جو کراچی کا شیئر بنتا ہے آبادی کے لحاظ سے, ہماری آبادی دکھائیے کاغذوں پہ جس کو ہم نہیں مانتے, لیکن جو لکھی بھی وہی کہتا ہوں, 37.8% کراچی کی پوری آبادی ہے سندھ کی آبادی کے مطابق. تو اس 2400 ارب روپے کا 37% جو ہمیں مل جانا چاہیے, اگر یہ ہمیں ملتے تو ابھی جو انہوں نے اے ڈی پی ہے اس سال کی 1018 ارب روپے کی سندھ کی ڈیولپمنٹ اے ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس کا اگر 37.8% رکھیں آپ اگر کراچی کی آبادی کے حساب سے, تو ہمیں 372.8 ارب روپے ملنے چاہیے تھے. 200 ارب روپے میرے جمع ہوئے ہوئے ہیں پورٹ پر, اور جو ہماری جو ہے وہ این ایف سی کے حوالے سے جو کیلکولیشن ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 250 ارب روپے بنتی ہے. تو 800 ارب روپے ہمیں کراچی کو اس سال ملنے چاہیے تھے, 100 ارب روپے بھی نہیں ملا. جس نام پر وزیر اعلیٰ, تمام وزراء اعلیٰ پیسے لے رہے ہیں صوبوں کو بانٹنے کے لیے, وہ نہیں دے رہے. تو 10 سال ہو گئے اس والی بات کو. تو اس لیے ہم آئینی ترمیم چاہتے ہیں آرٹیکل 140A میں کہ بھائی آپ جو میرے نام پہ وفاق پیسہ, اچھا جب یہ 18ویں ترمیم نہیں تھی نا تو ہم لڑ کر وفاق سے کچھ پیسے لے لیتے تھے. اب وفاق کہتا ہے کہ بھئی آپ کے سارے پیسے ہم نے آپ کے وزیر اعلیٰ کو دے دیے, جاؤ اس سے. وفاق تو پہلے دن ہی بینک کرپٹ ہے, جس دن بجٹ آتا ہے اسی دن وفاق بینک کرپٹ ہے. میں ہمارے نام پہ سارے صوبوں کے ڈسٹرکٹ کے نام پر پیسے لیے جا رہے ہیں, وہ نہیں. یہ 18ویں ترمیم, یہ انتظامی معاملہ ہوا نا مصطفیٰ کمال صاحب, یہ انتظامی معاملہ ہوا, یہ آئینی مسئلہ تو نہ ہوا کہ اس میں آئین میں آپ کو ترمیم کی ضرورت ہے, یا پھر آپ انتظامی طور پر انتظامی طور پر اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے, پھر اسی لیے آئینی طور پر آپ اس کو تبدیل کرانا چاہتے ہیں. اچھا,
اگر انتظامی طور پر آئین میں تو آرٹیکل 140A لکھی ہوئی ہے، کہتی آرٹیکل 140A کیا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل powers will be delegated to the elected local government. ان 4 لائنوں کے اوپر اگر چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ یہ کام کر رہے ہوتے، اپنی جو آپ ایڈمنسٹریٹو بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں آپ، اگر وہ ایمانداری سے کر رہے ہوتے تو ہمیں سپریم کورٹ جا کر یہ آرڈر نہیں لینے پڑتے. ہم سپریم کورٹ میں مقدمہ جیتا ہوا 2023 میں. پھر پنجاب کی پوری موجودہ اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر ایک قرارداد پاس کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو کہ MQM کہہ رہی ہے کہ ہمارے اس لوکل گورنمنٹ کے آئین کے آرٹیکل 140A کی تشریح کر دی جائے، اور جو آپ نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ایما پر چھوڑ دیے بات، اس تشریح کی اچھی بات کی ہے آپ نے، کے بجائے لکھ دی جائے. جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. لیکن آپ اس سارے معاملے میں وفاقی آئینی عدالت کیوں نہیں جاتے؟ مطلب بنی اس کام کے لیے یہی پرابلمز ہیں ساری. 140A بھی جو ہے وہ سارا ایکسپلین ہو جائے گا، اس کی انٹرپریٹیشن ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ آئینی ترمیم کی طرف جائیں. یہ بھی تو ایک روٹ ہے، آپ اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہما بی بی 2023 میں MQM سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس گلزار نے ہمارے حق میں، ہم یہ لے کر گئے تھے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ صبح یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے کرنے کا سپریم کورٹ نے باقاعدہ 8 پیجز کا فیصلہ دیا ہوا ہے. اس نے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شامل کیے جائیں لوکل گورنمنٹ میں، اور اس نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ NFC ایوارڈ آپ لے رہے ہیں صوبے، پروونشل فائنانس کمیشن بنائیے. نہیں مانی بات. جب ہی دیکھیے ساری دنیا بھر میں آپ انسانوں پہ کچھ نہیں چھوڑتے، آپ قانون ایسا بناتے ہیں کہ کوئی نہ بھی کرنا چاہے تو اس کو یہ کرنا. آپ کو میں مثال دوں، آج تک کبھی بھی وفاق اور صوبوں کے درمیان یہ لڑائی کیوں نہیں ہوئی کہ ہمارا کون سا اختیار اور ہمارا کون سا اختیار نہیں ہے؟ کبھی وفاق، کیونکہ آئین میں وفاق کے ڈپارٹمنٹ اور آئین میں صوبوں کے ڈپارٹمنٹ لکھ دیے گئے ہیں. یہ جو لوکل گورنمنٹ PFC والا آپ کا پوائنٹ، آپ کے پوائنٹ میں وزن ہے PFC والے پوائنٹ میں. اب یہ آپ بتائیے، چونکہ آپ اس سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی کہہ دے تو بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، اس لیے اب آپ کو جو ڈسٹرکٹس کو پیسے چاہیے یا بلدیاتی اداروں کو پیسے چاہیے وہ ڈائریکٹ وفاق کی کٹی سے ملنے چاہیے، وہ صوبوں کو ٹرانسفر نہ ہو. دس از دا ہول پوائنٹ. This is the whole point. And then the departments, وہ جو آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کر وزیر اعلیٰ اور وزیر جو ہے وہ کچرا اٹھانے کے ذمہ دار بنے ہوئے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار بنے ہوئے، پانی کے محکمے کے ذمہ دار بنے ہوئے. او بھائی کون سی دنیا میں کچرا اٹھانے کا ذمہ دار جو ہے وہ وفاقی حکومت ہوتی ہے، پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ڈیوالو سبجیکٹ ہے. تو یہ اگر ہیں، اگر آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں، ایک دفعہ آئین میں اس کو لکھ دو، یہ شیڈول جاری کر دو تاکہ کبھی بھی. اور یہ بھائی صرف یہ کراچی کے لیے نہیں ہے، یہ لاڑکانہ کے لیے بھی ہے، یہ سکھر کے لیے بھی ہے، یہ لاہور کے لیے بھی ہے، یہ کوئٹہ کے لیے بھی ہے، اور یہ پشاور کے لیے بھی ہے. یہ اس لیے یہ بات، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا یہ کام کر چکی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے اس نظام میں یہ آپ گڈ گورننس کو نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وہیکل ہی نہیں ہے. آپ لاکھ اچھی پلاننگ. اب میں مثال دوں، ہما آپ ابھی بات کر رہی تھیں اور عبداللہ بات کر رہے تھے یہ لوگوں کی ریفیوزل کی. آج پاکستان 2 ملکوں میں واحد 2 ممالک رہ گئے دنیا میں جہاں پولیو ختم نہیں ہوا. کیوں پولیو ختم نہیں ہوا؟ کیوں جو ہے وہ پاکستان میں لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں آپ کی چہرے پہ؟ اس لیے کہ کوئی بہت دور سے جا کر ان کے دروازوں کو نوک کرتا ہے جس کو وہ جانتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دو. مصطفیٰ صاحب، آپ نے ابھی پرسوں ایک اور بات بھی کی تھی جو بڑی اہم بات، مطلب وہ اہم بات اس لیے تھی، آپ نے کہا تھا کہ اس پہ کرنا پڑے گا کام. جی یہ ہمارے پاس وقت کم ہے، مجھے سوال آپ سے پوچھنا ضروری ہے. آپ نے کہا تھا نہیں تو نئے صوبوں کی طرف بات جائے گی. سر نئے صوبے کیسے بنیں گے؟ کیونکہ آپ کو بھی علم ہے اور آپ کا اپنا بیان بھی ہے کہ جب تک صوبائی اسمبلی 100%، 99% بھی نہیں، 100% کسی بھی صوبے میں نیا صوبہ بنانے کے حق میں نہیں ووٹ کرتی، نیا صوبہ نہیں بن سکتا. اور وہ ہونا مشکل ہے. اچھا میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو صوبوں کے نئے اختیارات غصب کر رکھے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد جو کہ ملنے چاہیے تھے وہ دے دیں. اگر وہ نہیں دیں گے تو پاکستان ایسے نہیں چل رہا. تو اگر صوبے رکاوٹ بن رہے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں پھر صوبے بننے سے نئے کوئی نہیں روک سکتا، اور 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیونکہ 18ویں ترمیم سے اگر مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں پریشان ہوں گا 18ویں ترمیم رول بیک ہو جائے. نمبر 1 آپ کہہ رہے ہیں کیسے بنیں گے، کیا صوبے مشکل کام ہے؟ تو اتنی ساری ترامیم ہو رہی ہیں
تو کیا صوبے بنانے کے قانون میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. ریفرنڈم کراؤ. پیپلز پارٹی اگر ایسی سیٹ اپ میں ہونی ہے تو پیپلز پارٹی اگر ساتھ ہی نہیں دے گی تو ترمیم نہیں ہو سکے گی. دیکھیں کوئی بھی پارٹی خدا نہیں ہے اور پاکستان مقدم ہے. اگر ملک نہیں چل رہا تو کسی ایک پارٹی کی ایما پر سب چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا جاتا. یہی پیپلز پارٹی تھی جو کہ کہتی تھی کہ زرعی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. 40 سالوں سے جب ہم کہتے تھے تو وہ بہت برا مانتے تھے. حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے لگا, IMF کی ضرورت پڑی, IMF نے کان پکڑ کے کہا کہ زرعی ٹیکس لگاؤ. تو اعلان کس نے کروایا؟ کوئی شہباز شریف صاحب سے نہیں, زرداری صاحب نے اعلان کیا زرعی ٹیکس لگانے کا. تو ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. جو آج جو لوگ کہہ رہے نہیں ہو سکتا, پاکستان کے حالات اس طرف آ گئے. مجھے اب یہ میرا مسئلہ نہیں رہا, اب یہ آپ مجھ سے آرگومنٹ نہ کریں. اگر آپ کو پاکستان چلانا ہے اور بچانا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارا کراچی والوں کا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. آپ لے کر بیٹھے رہیں, آپ آج کریں یا 50 سال کے بعد کریں, خاکم بدن. اگر نقصان کچھ ہو گیا تو ہم تو تاریخ میں گواہ رہیں گے کہ سارے لوگ کہ ہم نے وقت پر آواز اٹھائی تھی. اگر بات نہیں مانی گئی. اب آگے ہاؤ ڈو یو سی اٹ انفولڈنگ؟ اب 28ویں ترمیم میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں, 27ویں کے وقت بھی بہت باتیں ہو رہی تھی, لیکن 28ویں پہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ 28ویں کے لیے چھوڑ دی گئیں کہ اس پہ بات کریں گے. تو اب آپ کو لگ رہا ہے, امید ہے کہ یہ ساری باتیں ہو جائیں گی, یا پھر ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ سب نہ ہو سکے؟ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں گے ایک اور. دیکھیں عبداللہ صاحب, اگر مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں گے نا, خدا کی قسم میرا کوئی نقصان نہیں ہے. اس ترمیم سے جو ہم نے جمع کرائی, اس سے میرے گھر میں منو سلوا اترنا شروع نہیں ہو جائے گا. مجھے کیوں امید ہے کہ یہ ہوگا؟ کیونکہ پاکستان اب اس نظام کو افورڈ ہی نہیں کر پا. آپ میری محبت میں نہیں کریں گے, اپنی مجبوری میں کریں گے. پاکستان اگر نہیں ہوتی نا یہ بات, تو پوری پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ یونی ووکل اگر یہ قرارداد نہیں پاس کرتی, پوری کیبنٹ یونی ووکل ہو کر وزیر اعظم کے ساتھ اس کو منظور نہیں کرتی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارے نمبر زیادہ نہیں ہو جاتے. صرف ایک پارٹی, اچھا وہ بھی پارٹی کے, میں PTI اور پیپلز پارٹی کے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پرائیویٹلی ہر کوئی جو کہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سینس ول پریویل انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمیں موقع دیں, پیپلز پارٹی والوں کو کہتا ہوں ہمیں موقع دیں, ہم سے بات کریں. یہ لاڑکانہ کی بھی آپ جس طرح چیمپئن. اچھا, اگر یہ آرٹیکل 140A میں آئین کی روح کے مطابق اختیارات مل جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں, تو پھر تو نئے صوبوں کی جو ڈیمانڈ ہے آپ اس سے بیک ٹریک ہو جائیں گے نا, پھر تو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں رہے گی آپ کو, ایسے ہی؟ ہاں, پھر اس کی ضرورت ایسے ہی ہے, بالکل اس کی ضرورت محسوس نہیں رہے گی. یہ تو نئے صوبے کی ہم بات اس وقت کرتے ہیں کہ جب آپ کو ہمارا رائٹ, آپ نہیں, صوبے ہمارے رائٹ نہیں دے رہے. اس سے اگر صوبے ہی آبسٹیکل بن رہے ہیں اور رائٹ نہیں دے رہے, آئین کے مطابق, قانون کے مطابق رائٹ نہیں دے رہے. دیکھیں آپ کو 10 سالوں میں 3000 بلین کا کراچی کو نقصان ہوا, جو کہ ہمارا ڈیو شیئر نہیں ملا. ہمیں کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کراچی گروہ کرتا تو کہ اپنے پاس رکھتا, یہ اس ملک کے Got your point, جی, اس ملک کو بھی ظاہر چلاتا ہے کراچی, تو آگے اس کو بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. So let's see how this all unfolds.